آپ کی حیات مبارکہ سے ہمیں 4 قسم کے امور دکھائی دیتے ہیں۔ ایک ہیں تشریعی امور۔ قرآن میں نماز کا حکم تقریباً 700 مرتبہ آیا ہے، مگر اس کی تفصیل کہیں پہ بھی کوئی نہیں۔ بے زور کی اتنی رکعتیں پڑھنی ہیں، پہلے 2 سنتیں پڑھنی ہیں یا 4 سنتیں پڑھنی ہیں، بعد میں کتنی پڑھنی ہیں، فرض کی رکعتیں کتنی ہوگی، پورے قرآن میں کہیں نہیں۔ 700 مرتبہ ذکر آیا تقریباً۔ فجر کی رکعتیں کتنی ہیں، ظہر کی کتنی، عصر کی کتنی، مغرب کی کتنی، عشاء کی کتنی، واجب کون سی، سنت کون سی، نفل کون سا، فرض کون سا، یہ پورے قرآن میں کہیں نہیں۔ ان کا صحیح وقت کیا ہے، ایگزیکٹ ٹائمنگ، یہ تمام کے تمام نماز کے مسائل کے علاوہ حج ادا کرنا کس طرح ادا کرنا ہے، کیا کیا رکن ہوں گے، کون سا ضروری ہے، کون سا چھوٹ جانے پہ دم پڑے گا، کون سا چھوٹ جانے پہ یعنی چھوٹ جانے پر دم نہیں پڑتا، زکوٰۃ کس طرح وصول کرنی ہے، زکوٰۃ ادا کس طرح کرنی ہے، ہر قضیے کے لیے شہادتوں کا نصاب اور طریقہ کار کیا ہے، نکاح میں عورت کی رضامندی کا حق، اس کی اہمیت، خلا کا حق، صلح اور جنگ کے قواعد، تفصیلات وغیرہ تمام کے تمام جتنے بھی امور ہیں قبلہ قرآن پاک کے اندر کوئی تفصیل نہیں۔ تمام امور بھی اللہ وحدہ لا شریک نے ان کی تفصیل اپنے محبوب پر وحی فرمائی ہے، وہ جلی ہو یا خفی ہو۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے حضور کا دامن اشد ضروری ہے، بصورت دیگر تمہیں دین سمجھ آنے والا نہیں ہے۔ ایک تدبیری امور ہے، ایسے امور جس میں آپ صحابہ سے مشورہ لینے کا حکم دیا گیا، جنگ کے لیے ان کون سا مناسب مقام مناسب رہے گا، قیدیوں سے کیا سلوک کیا جائے، یہ تمام کے تمام اس طرح کے معاملات۔ اب مشورے کے بعد فیصلے کے متعلق اگر فیصلہ درست ہو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر وہی نازل ہوتی ہے، محبوب ایسے فیصلہ نہیں کرنا، ایسے کرنا۔ اجتہادی امور سے مراد ایسے امور جن میں کسی پیش آمدہ مسائل کا حل سابقہ وحی کی روشنی میں تلاش کیا جائے، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح یہ پوری اس کی انشاءاللہ میں آگے عرض کرتا رہوں گا۔ اگر ٹھیک فیصلہ ہے ٹھیک ہے، ورنہ جبریل امین تشریف لا کے کبھی ظاہراً تو کبھی چھپ کے وہ سارا بتا دیتے تھے کہ یہ فیصلہ اس طرح کر لیے۔ ایک ہے طبعی امور، جس میں انسان کی روزمرہ کی بول چال، خوراک، پوشاک، دوسرے معاملات آ جاتے ہیں۔ ان امور کا تعلق لوگوں سے یکساں ہے، ایسے امور میں انسان اور ایسے ہی آپ بھی نسبتاً وحی سے آزاد تھے، لیکن وہ کون سا پہلو ہے جس میں وحی نے ایسے معاملات پر پابندی لگائی؟ مثلاً انسان اس بات میں تو آزاد ہے کہ وہ چاہے تو گوشت کھائے، چاہے تو سبزی کھائے، اور چاہے تو دال کھائے، لیکن وہ صرف حلال اور پاکیزہ ہی کھا سکتا ہے۔ جو مرضی کھاؤ لیکن حلال اور پاکیزہ۔ بسم اللہ شریف پڑھے، ہاں جی، یہ ہدایات ہمیں کہاں سے ملتی ہیں؟ حدیث پاک۔ بسم اللہ شریف پڑھے، دائیں ہاتھ سے کھائے، اپنے آگے سے کھائے، برتن کو صاف کرے، بعد میں دعا پڑھے۔ لباس کی حدود یہ ساری کی ساری کہاں سے ملیں گی؟ حضور کے طریقے سے ملیں گی، حدیث پاک سے ملیں گی۔ اب کوئی ماں کا لال ذرا آئے سامنے جو یہ کہتا ہے بغیر قرآن بغیر حدیث پاک کے مجھے قرآن سمجھ میں آ جائے گا، سارے معاملات، کھانا پینا، سونا اٹھنا جاگنا، معاشرت، معاشی مسائل، زکوٰۃ، روزہ، حج، جہاد، ہاں جی، رشتہ داریاں، نمازیں، یہ ساری چیزیں قرآن میں ذکر ضرور ہے، تفصیل حضور نے بتائی۔ بغیر حضور کے بتائے کوئی ماں کا لال، میرے آقا نبی اکرم صلی